الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا قد مبارک اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر 7ویں آسمان کو لگتا ہے، اتنا اونچا اس کا سر ہے، اور اس کے پاؤں تحت و سرا زمین کے نیچے تک ہے، اور اس کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ جب نور کے سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، نہاتا ہے، نہانے کے بعد جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور ان پروں سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں، اس کے نہانے کے بعد نور کے سمندر میں جب وہ نہاتا ہے، اس کے پروں سے جتنے بھی پتے اپنا قطرے پانی کے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے 18,000 عالم مخلوق ہے، اور ایک حصہ مخلوق باقی چیزیں ہیں، اس میں چرند پرند انسان جن ہر چیز آ جاتی ہے، اور 9 حصے جو مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ وہ جب فرشتہ پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے قطرے گرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قطروں کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان فرشتوں کا جو کام ہوتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج بڑا دن ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود کے صدقے ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، آپ اپنے امتیوں کو فرما دو کہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی فضل، کوئی رحمت، کوئی خوشی ملے تو فلیفرحوا، اس پر خوب خوب خوشی کرو، خوب خوب چرچے کرو۔ اور عید الفطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، اس پر خوشی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو خوش ہوا کریں، اور بدقسمتی سے ہم نے دکھوں کو تو دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو پھر تو ہم نوافل، قرآن، ہر چیز پڑھتے رہتے ہیں، جب خوشی ملتی ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اپنی خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں،
اسلام سے جس طرح غموں کا تعلق ہے اسی طرح خوشی کا بھی تعلق ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خوشی کرو جب تمہیں میری طرف سے کوئی نعمت ملے۔ اور یہ نعمت کیسی ہے؟ جب لوگ عیدگاہ کی طرف عید پڑھنے آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب راستے میں آتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بندہ جائے تو پھر واپس جب جاتے ہیں، اگر انسان کو خوشی محسوس ہو، سکون محسوس ہو، تو وہ سمجھ لے کہ فرشتوں نے اسے پیغام دے دیا ہے۔ اور جب جو بندہ عید کی طرف آئے اور خوشی محسوس نہ ہو اور عید پڑھ کر واپس چلا جائے پھر بھی اس کو خوشی محسوس نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس پر فرشتوں نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ فرشتے جو راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام عطا فرماتا ہے۔ کس چیز کا پیغام؟ رب ارشاد فرماتا ہے تم نے رمضان میں روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، قرآن پاک سنا، پڑھا، اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مانگو، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو کچھ تم مجھ سے اپنی زندگی کے متعلق، آخرت کے متعلق مانگو گے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آج کے دن کے صدقے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یہ رات گزری ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی جائزے کی رات تھی، آج کا دن بھی ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ دیکھیں آج کے دن بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عیدوں کے جو دن ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ بھی دے ان کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے آج کے دن میں روزہ رکھنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ رب نے ہم پر کرم فرمایا کہ کھاؤ اور خوشی کے ساتھ اپنا دن گزارو۔ تو عید الفطر صرف ہمارا جو ہم نے تعلق دین کا جوڑ دیا ہے، غموں کو دین کے ساتھ نہ جوڑے، اپنی خوشی بھی دین کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ عید الفطر کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ جناب ہماری جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر لوگوں کو مبارکت دیتے ہیں، ایک ہی صف میں غریب امیر چھوٹا بڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے کہ ہمیں پہلے رب تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، پھر ہم چھوٹے بڑے غریب یتیم مسکین امیر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ یہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ ہے۔ یہ عید الفطر والے دن پھر ہم سب جمع ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی گراؤنڈ میں پڑھتا ہے، کوئی مسجدوں میں پڑھتا ہے، کوئی کہاں پڑھتا ہے، پھر اس وقت اجتماع نظر آتے ہیں مسلمانوں کے۔ یہ ایک مسلمانوں کی خوبصورتی ہے کہ جتنے بھی لوگ کٹ جائیں دین سے، لیکن ایسے دن بھی آتے ہیں جب سارے مسلمان جمع ہو کر رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مقصد بھی ہے، ایک مقصد یہ لکھا نا کہ جناب جب عید کی طرف آؤ تو ایک راستے سے آؤ اور دوسرے واپس جاؤ تو دوسرے راستے سے جاؤ۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی لکھی ہے جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت بھی غریبوں کا حصہ ہم نے گوشت نکالنا ہوتا ہے، اسی طرح عید الفطر والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا دن عطا فرمایا تو اس دن میں رب نے ہمیں غریبوں کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جناب آتے ہوئے کوئی غریب مل جائے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیریں اور اس کو ساتھ عیدگاہ کی طرف لے کر آئیں۔ اگر واپس جاتے ہوئے اس راستے پر نہ ملے تو دوسرے راستے پر کوئی گھر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یار یہ غریب کا گھر ہے، یار یہ یتیم کا گھر ہے، مسکین کا گھر ہے، اس کی مدد ہم کرتے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر سے باہر تشریف لے آئے، عید کا دن تھا، عید الفطر کا دن تھا، حضور کے سامنے بچے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، بہت ہی مایوس کھڑا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہو، مایوس کھڑے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا ہے، یتیم بچہ ہے، مایوس ہے، اپنا والد دوسروں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے والدین کو مل رہے ہیں، خوشی کے ساتھ وہ عید پہ جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا، میں مایوس ہوں، آج مجھ پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا، حضور عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، واپس گھر گئے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو عید کی تیاری کراؤ، اور اماں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر ان سے امام حسن امام حسین کے کوئی کپڑے لے کر آؤ۔ تو ان سے کپڑے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر سے اس بچے کو نہلایا گیا، حضور کے گھر سے اس کو کپڑے پہنائے گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات چھوڑا نہیں، فرمایا بتاؤ تو جب اپنے ابے کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا تھا تو کس طرح جاتا تھا؟ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ مجھے عیدگاہ کی طرف جب لے جاتا تھا تو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جاتا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن غریب یتیم مسکین سے کیسی محبت ہے؟ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں پھر واپس آ گئے، گھر سے نہلایا جا رہا ہے، کپڑے بھی گھر سے بنے جا رہے ہیں، پھر پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تم اپنے باپ کے ساتھ کس طرح عیدگاہ کی طرف جاتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ جب بھی میرا باپ مجھے عیدگاہ کی طرف لے جاتا، عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو میرا باپ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھاتا، میرے آقا بیٹھ گئے، فرمایا یتیم بچے ہو کچھ بھی ہو تم میرے کندھے پر بیٹھو۔ وہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے، حضور اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو جا رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا باپ محمد ہو؟ تجھے یہ پسند نہیں تمہاری ماں عائشہ ہو؟ تجھے یہ پسند نہیں کہ تمہاری بہن فاطمہ الزہرا ہو؟ تمہارے بھائی امام حسن امام حسین ہو؟ وہ بچہ خوشی سے نہیں آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ اتنی محبت نہ مجھے میرے باپ نے دی نہ مجھے میرے گھر والوں نے دی جتنی آپ دے رہے ہیں۔ وہی بچے جو پہلے کھیل رہے تھے اور اپنے والدین سے خوش رہے تھے، وہی بچے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کاش کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے، حضور ہمیں بھی اپنے گھر سے تیار کر کے مسجد کی طرف لے جاتے اور عیدگاہ کی طرف لے جاتے، یہ میسج ہمیں بھی ملتا ہے، ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ہماری بستی میں بھی غریب ہے، یتیم ہے، آتے جاتے اگر ان کو نظر آ جاتے ہیں آپ کو وہ بچے تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیر دو، اور یتیم بچے کے سر پر آپ کا ہاتھ پھیرنا جتنے بار اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، نیکیاں نصیب فرما دے گا۔ یہ ہمارے دین کا خوبصورت چہرہ ہے، اس طرح بھی ہم عید گزار سکتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے گھر ڈھونڈے، اپنے غریبوں کو ڈھونڈے، ان کے ساتھ بھی 5 منٹ 2 منٹ صرف حال پوچھ لیں تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی خوبصورت ہے کہ ہم عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم یتیم اور غریب کو نہیں دیکھتے، کون ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، دل سے لگانا چاہیے۔ یہ ہمارے خوبصورت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ معاذ بن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ معاذ میں تجھے کچھ الفاظ یاد کرا رہا ہوں، ان کو یاد کرتے رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بھی تجھے کوئی خوشی ملے تو رب کا ذکر کرو، رب کا شکر ادا کرو، اور حسن عبادت کے لفظ آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر رب کی عبادت کرو، بھول نہ جاؤ، خوشی میں بھی رب کی عبادت کرو، غم میں بھی رب کی عبادت کرو۔ یہ ہمارا طریقہ ہمیں بدلنا چاہیے، خوشی میں تو رب کی عبادت کرتے ہیں، اب جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں، پھر ہمیں مسجد نظر آتی ہے، پھر ہمیں عبادتیں نظر آتی ہیں، خوشی بھی ہو، بندہ خوش ہو پھر اپنے رب کو یاد کرے تو رب پھر ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، وآمنتم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دوں۔
تو یہ پیاروں میٹھے اسلام میں آج خوشی کا دن بھی ہے، شکر ادا کرنے کا دن بھی ہے۔ رب نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا تھا، جس نے پورے روزے رکھے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے قرآن کی تلاوتیں دی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تراویح پڑھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو رب نے صحت دی، سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے عبادت کی، رب کو راضی کیا، اس کو بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے توفیق دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتے، ایسے بھی ہیں کہ رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے، فضول گزار دیتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عید الفطر کے اندر غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے، اور وہ فطرانہ ہے، ہمیں فطرانہ دینا ہے۔ سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے اندر بندے روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اگر ان کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے، انسان ہے نا ہم لوگ، غلطی تو ہو سکتی ہے، گناہ گار ہیں ہم لوگ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روزوں کے اندر کمی رہ گئی، تلاوت کے اندر کمی رہ گئی، رب کی عبادت کرنے میں کمی رہ گئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فطرانہ دو، لوگوں کو فطرہ دو، جتنی کمی رہ گئی فطرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمی تمہاری پوری فرما دے گا۔ تو فطرانہ اس لیے بھی واجب ہوا ہے، غریبوں کا بھی مدد ہو جاتی ہے، اور ہم نے جو روزے رکھے عبادت کی اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ فطرے کے ذریعے اس کمی کوتاہی کو پوری فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، جس پر فرض ہے، واجب ہے، جیسے ابھی نماز کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ عید الفطر سے پہلے فطرانہ دے دیتا ہے تو اس کا فطرانہ قبول ہو جاتا ہے، جو عید الفطر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو فطرانہ دیتا ہے وہ صرف محض صدقہ ہوتا ہے، جیسے صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے جس نے فطرانہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فطرانہ قبول کر لیتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، حدیث پاک ہے، اس کے روزے اور عبادت آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے، جیسے فطرانہ ادا کرتا ہے پھر اس کے روزے اور فطرانہ اور جتنی بھی عبادت اس نے رمضان میں کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے، میں جانتا ہوں پرسنل ان کو، مجھے پتا چلا اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے